السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر قربانی کے جانور کا مالک موجود نہ ہو اور اس کی اجازت کے بغیر جانور ذبح کر دیا جائے تو کیا وہ قربانی درست ہوگی یا ضائع ہو جائے گی؟ یہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے جو ہر سال ہزاروں لوگوں کو لا علمی کی بنیاد پر نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی مسئلے پر تفصیل سے بات کریں گے تاکہ آپ اپنی یا کسی اور کی قربانی کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کے ایک صحیح فیصلے سے ایک عظیم عبادت محفوظ ہو سکتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور اس کے احکامات شریعت میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن پر عام لوگوں کو مکمل آگاہی نہیں ہوتی اور اسی لا علمی کی بنیاد پر ان کی قربانی مشکوک یا ضائع ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو اکثر لوگوں کی توجہ سے اوجھل رہتا ہے، اور وہ ہے قربانی کے جانور کا مالک غیر حاضر ہونا اور جانور کو اس کی اجازت کے بغیر ذبح کر دینا۔ تصور کریں کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا ہوا ہے، لیکن وہ خود کسی مجبوری یا سفر کے باعث موجود نہیں یا وقت پر پہنچ نہیں سکا۔ اسی دوران کسی دوسرے فرد نے، چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ جانور اس نیت سے ذبح کر دیا کہ یہ تو ویسے بھی قربانی کے لیے ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں قربانی درست ہوگی؟ کیا جانور کے اصل مالک کی غیر حاضری میں اور اس کی اجازت کے بغیر جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی فقہ کے اصولوں کو دیکھنا ہوگا۔ فقہ حنفی کے مطابق قربانی کا جانور صرف وہی شخص ذبح کر سکتا ہے جس نے اس جانور کو قربانی کی نیت سے خریدا ہو، یا پھر وہ شخص جسے مالک نے اس کام کے لیے اجازت دی ہو۔ اجازت کے بغیر کسی دوسرے کا جانور ذبح کر دینا شرعاً ناجائز ہے اور ایسی قربانی معتبر نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جانور ذبح ہو گیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے مالک نے اس کی اجازت نہیں دی تھی تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مالک بعد میں راضی ہو جائے تو بعض فقہا کے نزدیک اس کی قربانی درست ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ نیت قربانی ہی کی ہو اور جانور کی شرائط پوری ہوں۔ لیکن اگر مالک راضی نہ ہو یا اس نے واضح طور پر اجازت نہ دی ہو تو پھر یہ قربانی باطل شمار ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی اور کے جانور کو اس نیت سے ذبح کرے کہ وہ نیکی کر رہا ہے تو نیت نیک ہونے کے باوجود یہ عمل شرعی اصولوں کے خلاف ہوگا۔ شریعت میں نیت کے ساتھ ساتھ طریقہ کار بھی اہم ہے۔ ایک عبادت تبھی قبول ہوتی ہے جب وہ صحیح طریقے سے ادا کی جائے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ قربانی ایک مالی عبادت ہے اور مالی عبادات میں دوسرے کے مال پر تصرف بغیر اجازت ناجائز ہے۔ جس طرح کوئی دوسرا شخص آپ کی زکوٰۃ آپ کی اجازت کے بغیر ادا نہیں کر سکتا، اسی طرح قربانی بھی کسی دوسرے کے جانور کی آپ کی اجازت کے بغیر نہیں کی جا سکتی۔ اب بات کرتے ہیں ایک عام غلط فہمی کی جو اکثر دیہات یا مشترکہ خاندانوں میں پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر میں ایک ہی فرد جانور خرید کر رکھتا ہے اور باقی افراد اس کے ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بھی اس جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ جب تک جانور کے مالک نے کسی دوسرے کو ذبح کرنے کی اجازت نہ دی ہو اس وقت تک کسی اور کا اسے ذبح کرنا شرعی طور پر ناجائز نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے تو قربانی ہو گئی۔ یاد رکھیں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ ایک عبادت ہے جس کے مخصوص ضوابط اور شرائط ہیں۔ ان شرائط کی پاسداری نہ کرنا قربانی کو ضائع کر سکتا ہے۔ ایسے میں ایک اہم سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر کسی نے بغیر اجازت کسی اور جانور
کسی اور کا جانور ذبح کر دیا اور اب وہ شخص مالک سے معافی مانگ کر کہتا ہے کہ اسے معاف کر دے، تو کیا اس سے قربانی درست ہو جائے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مالک دل سے معاف کر دے اور قربانی کی نیت سے راضی ہو جائے تو بعض علماء کے نزدیک قربانی درست ہو سکتی ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ دوبارہ قربانی کی جائے تاکہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی جانور کی قربانی کے وقت ویڈیو بناتے ہیں یا اس کا نام بولتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کی قربانی ہے، تو یہ بھی اس وقت درست ہوگا جب آپ کو اس شخص کی طرف سے واضح اجازت حاصل ہو، ورنہ آپ نہ صرف شرعی غلطی کر رہے ہیں بلکہ اس شخص کی قربانی کو بھی مشکوک کر رہے ہیں۔ بعض اوقات جانور ذبح کرنے والا شخص خود بھی سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے جانور سنبھالا ہے، چارہ پانی دیا ہے، تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں اسے ذبح کروں، لیکن شرعاً حق ملکیت اہم ہے، خدمت کا بدلہ خدمت ہے، ملکیت کا حق قربانی میں مقدم ہے، لہٰذا کسی بھی صورت میں جانور کے اصل مالک کی اجازت کے بغیر قربانی کرنا ناجائز ہے۔ اس مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کسی اور کا جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی زبانی یا تحریری اجازت حاصل کریں، اگر وہ موجود نہیں تو کم از کم فون یا پیغام کے ذریعے اجازت لیں تاکہ بعد میں کوئی شرعی اعتراض نہ اٹھے، اور اگر وقت کم ہے تو انتظار کریں لیکن بغیر اجازت قربانی نہ کریں۔ آج کل کے دور میں جب کہ لوگ دور دراز علاقوں سے قربانی کے جانور خریدتے ہیں یا آن لائن قربانی کرتے ہیں، ایسے میں اجازت کا مسئلہ مزید اہم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جانور کا آرڈر دے دیتے ہیں اور خود موجود نہیں ہوتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آن لائن آرڈر ہی اجازت ہے۔ یہ درست ہے بشرطے کہ واضح طور پر یہ بات طے ہو کہ فلاں شخص جانور ذبح کرے گا۔ اگر یہ وضاحت نہ ہو تو مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا عزیز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس اہم مسئلے کو سنجیدگی سے لیں۔ قربانی صرف گوشت تقسیم کرنے کا عمل نہیں بلکہ یہ ایک عبادت ہے جس کا مقصد تقویٰ کا حصول ہے۔ جب ہم اس عبادت کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے تبھی وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہوں تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ کسی کی قربانی ضائع نہ ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کسی مسئلے پر وضاحت درکار ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ مزید فقہی مسائل پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور ہماری تمام عبادات خاص طور پر قربانی جیسے عظیم عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ، جو لوگ لا علمی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے ان کی مغفرت فرما اور ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔